جس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور اس کا علم رہنا ہر انسان کے پاس بہت اہمیت کی بات ہے۔ آئیے دیکھیں گے کہ یہ ساحر اور یہ جادوگر، اسلام میں اس کی اتنی بڑی شناعت سزا ہے، اور ایسوں کے لیے خطرناک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہنم میں ڈالنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ پھر یہ لوگ کیا چیز کا اپنا معاملہ قائم کرتے ہیں، کس چیز پہ بیس ہے ان کا، کہ اس کے پاس صلاحیت ہے کچھ کرنے کی، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ جن اور شیاطین اس کے ساتھ دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس وقت ابلیس کو لعنت وہاں پر ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے باہر کیا گیا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ تو اس وقت ابلیس اپنے عزائم اور اپنے منصوبے ارادے ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ آگاہ رہیں۔ قال فبعزتک، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم۔ دیکھیے ابلیس اتنا سب سے پہلا نافرمان اور لعنت میں اترنے کے باوجود بھی وہ جب مانگا صرف اللہ سے مانگا، کسی کا وسیلہ نہیں لگایا اس میں، اور اس کی چیز بن چکی ہے۔ تو آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا میں قبولیت نہیں، ہم گنہگار ہیں، ان کے طفیل سے، ان کے وسیلے سے، تو کیا ابلیس سے بہتر نہیں ہے کیا؟ اتنا تو سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ ابلیس ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، تو آپ تو اس سے تھوڑا تو اچھے تو ہے نا؟ اتنا تو اچھی احسان اپنے آپ پہ، اچھی گمان رکھیے اللہ سے۔ تو دوسری چیز کہ یہی ابلیس جس کے اوپر لعنت پھٹکار ہو چکی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں مہلت حاصل کرنے کے بعد اپنے ارادے اور عزائم دکھا رہا ہے، تو کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اپنے ماں کی یا باپ کی یا اپنے اولاد کی یا رزق کی؟ قال فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ کی صفات کی قسم کھا رہا ہے جو کہ شرعی قسم ہے وہ بھی۔ لأغوینہم اجمعین، یہ سارے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ سورہ اعراف میں آیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ آپ کے صراط مستقیم کے اوپر ٹھہر کر کسی کو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا، بلکہ میں خود ان کے پاس جا کر آگے سے، پیچھے سے، یہاں سے ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اس کے عزائم اور منصوبے یہاں کھل کر آ چکے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوا انشاءاللہ اپنے آخری درس کے پارٹ، اس میں علاج کے پارٹ میں آئیں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہ جادوگر اپنی کرشمہ، اپنی کچھ خوبی خصوصیت نہیں ہے اس کی، مگر اس کے کفر کا اعلان ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے موکل ہیں۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کیا موکل یا تو وکیل سے ہوتا ہے، یعنی آپ کی جگہ وہ کام کرتا ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ ان کے بہاف میں وہ کام کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ موکل جیسا کہ کوئی فرشتہ ہے میرے پاس، مگر وہ شیطان ہے، مگر شیطان کو وکالت نامہ دے چکے ہیں اور شیطان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹوں کے اوپر سہارا کرنے والا کیا سچا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کیا موکلوں کو رکھنا جائز ہے؟ وہ لوگ سے جب سوال کرتے ہیں ہم، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھو جنات تھے، ان کی خدمت میں تھے، وہ کرتے تھے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کیا سلیمان جنات کو مسخر کرنے کے لیے جنات کے سامنے اپنی عاجزی، منت اور اپنی عبادت پیش کرے ہیں، یا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگے قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، اے اللہ تو مجھے ایسا ملک سے نواز دے جو میرے بعد کسی کو اتنا بڑا ملک حاصل نہ ہو، اور تو ہی دینے والا ہے۔ سلیمان جنات سے نہیں مانگے، اللہ سے مانگے تھے۔ آپ کو بھی چاہیے اللہ سے مانگنا، آپ جنات سے جا کر مانگ رہے ہیں۔ یہ دو فرق آ گئے یہاں پر۔ تیسرا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا الرِّيحَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي، سلیمان کو ہوا اور یہ جن جو بھی مسخر ہم نے ان کو لیے کیا، یہ ہم نے مسخر کیا، اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہے یہ۔ اور یہ لوگ
کس سے اپنے تسخیر کو جڑانا چاہتے ہیں؟ شیاطین کے بڑے سرکشوں سے، ان سے ٹائی اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ موکلوں کو حاصل کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ کفری عمل علانیہ، جس میں اسلام سے تو کیا اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور قرآن کریم کی، قرآن مجید کی توہین، اللہ کے رسول کی تو کیا دین اسلام کی پوری قرآن کی بے حرمتی۔ جیسا کہ یہ لوگ کچھ دنوں تک جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کس طرح ممبر ہوتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے شیاطین سے اور اپنے کمیٹی میں ان کے موکلوں کو جمع کرنے کے لیے، حقیقی نام شیاطین ہے، شیاطین کو جمع کرنے کے لیے اپنے انڈر میں وہ لوگ شیطان کے سرکش کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسا؟ کچھ خالی جگہوں پہ جنابت کی حالت میں کئی دن تک پہاڑوں کے کہف میں، غاروں میں، سمندر کے کناروں میں، ندیوں کے کچھ ایسے جگہوں پہ جو نہ غسل لیتے ہیں، نہ تو نماز، نہ تو طہارت، بلکہ بعض سرکش شیاطین ان سے کچھ کنڈیشن طلب کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری مدد چاہیے تو آپ کو یہ 4 چیزیں کرنا ہے یا ایسے امور کرنا ہے، جس میں سے کبھی فعل حرام ارتکاب کرو کسی جانور کے ساتھ اور اس سے جنابت میں رہو، اور قرآن کو لے کر کچھ گندے خونوں سے اس کو آیاتیں لکھا کرو اللہ کے کلام کی توہین کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کو اپنی چپل کی طرح پہن کر اس سے کھندلنا، جس گندگی اور مہری میں غلاظت رہتی اس طرح چلتے جانا، اور شیاطین کی آگ یا ان کی ایک بھیس کے سامنے سجدہ، رکوع اور اپنے آنکھ جتنا بھی بدن ہے عاری رہنا بغیر لباس کے، جیسا کہ آپ ان کے حوالے ہو گئے اور وہ لوگ جیسا چاہے آپ کو استعمال کریں۔ یہ ایسے امور کرنے کے بعد، اور غیر اللہ کی تو پکار تو وہ تو شروع سے ہی رہتی ہے، تو یہ لوگ اپنے عمل میں یہ چیز کرتے ہیں تاکہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں ابھی آپ کو سنایا گیا کہ جنات کے قبائل ہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کے قبیلے والے لوگ، من حیث لا ترونہم، تو وہ قبیلے کے سردار کو یہ پٹانا چاہتا ہے، اور جیسے سردار کو منانے کے لیے ایسے کفریہ اعمال پیش کرتا ہے تو وہ شیطان خوش ہوتا ہے، بڑا سرکش، اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، ہمارا ہی عمل کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایجنٹ بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت کے دروازے کھلتے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، جہنم کے دروازے بند ہوتے، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطینوں کو قید کیا جاتا ہے، یہ عام شیاطین کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، مرد جو سرکشے ہیں، لیڈراں ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ جادوگر ایسے عمل کرنے کے بعد وہ سرکش جنات کا اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کی بات سنو، جیسا یہ کہتا ہے، اور اگر نہیں سننے پر یہ لوگ کو اذیت اور تکلیف اور سزا دی جاتی ہے ان کے قبیلے کے اندر، تو وہ مجبوراً جا کر اس کے تابع ہونا پڑتا، جبکہ اس کے ساتھ خوشی سے کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں مگر مجبوری کے تحت جڑ جاتے ہیں، اور بعض تو ان کا پیشہ یہی رہتا ہے۔ ہوتا یہ کہ ان کو غلط استعمال کرنے کے لیے، لوگ کے ساتھ فساد اور یہ چیز پھیلانے کے لیے، لوگ کے پاس یہ تصور بھی نہیں کہ جب بعض لوگ اپنے کچھ عامل اور جادوگر، عامل کہتے ہیں جبکہ وہ قرآن کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں کرتا، جادوگر کا نام جادوگر ہی ہوتا ہے، تو وہ جادوگر کے پاس جیسا لوگ پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اتنا اللہ والا ہے، اس کے ہی حوالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیا کرتا ہے، آپ پیشنٹ آتے ہی آپ کو یہ ہے، آپ کے پاس یہ گھر میں ہے، اتنے سال سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا، آپ کا پرابلم یہ ہے، آپ کا کارڈ نمبر یہ ہے، آپ کی یہ چیز ہے، آپ کی یہ چیز ہے، تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو کر اپنے کچھ کمزوریاں چھپے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتا ہے وہ صاحب کا وہ بدنامگی کر دیں گے ہماری، تو اس کے حوالے ہو جاؤ، اللہ والا ہے تو بہت بڑے اللہ والا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔